عفنان صاحب، اس ساری صورتحال میں ذرا مجھے بتا دیجئے، پھر مذاکرات کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، وضاحتیں بھی آ رہی ہیں، اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو ایسی کوئی آفر نہیں کی. ہو سکتا ہے ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے بات کی ہو پاکستان تحریک انصاف سے. تو کیا آپ لوگ یہ سینس کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی سے بات تو نہیں یہاں پہ بنتی، اگر بن رہی تو پی ٹی آئی سے ہی کسی طرح کا اتحاد کر لیں؟ کیا یہ سوچ بھی پائی جاتی ہے نون لیگ میں؟ نہیں، دیکھیں پی ٹی آئی سے اتحاد جو ہے وہ مطلب کہ اس کے اوپر ابھی کوئی کام ہوا نہیں ہے اس پرٹیکولر معاملے کے اوپر، کیونکہ ابھی بہت زیادہ ہماری دوریاں ہیں. وہ پہلے اگر کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہوں اس کے بعد پھر کہیں اس طرح کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے. لیکن دیکھیں پرائم منسٹر صاحب نے فلور آف دا پارلیمنٹ پہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ یہ والی بات کی ہے کہ وہ بات چیت سے معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں. اور یہ اس کی ایک میں مثال بھی آپ کو دے دیتا ہوں. اگر آپ 2023 میں چلی جائیں تو جو الیکشن آپ کو یاد ہے جب اسمبلیاں توڑ دی تھیں انہوں نے، تو جو الیکشن والا پروسیس کے لیے ہمارے اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات ہوئے تھے، اور اس وقت ہم لوگوں نے ایگری بھی کر لیا تھا ایک ڈیٹ کے اوپر، مگر بدقسمتی سے عمران خان صاحب نے اس کے باوجود اعلان کر دیا اسلام آباد آنے کا، جس کی وجہ سے وہ سارا معاملہ ختم ہو گیا. تو ہمارا لاسٹ ایکسپیرینس ان کے ساتھ مذاکرات کا یہ ہے کہ جب ہم نے ان کی بات مان لی اور ہم الیکشن میں جانے لگے تو پھر بھی یہ جو ہے وہ صرف پاپولیرٹی کے لیے جو ہے وہ انہوں نے یہ والا کام کیا. تو اس سے پہلے بھی اس طرح کی مثالیں موجود ہیں. تو ظاہر ہے اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کو سنجیدگی سے ان سے بات کی جائے تو ان کو اپنے کنڈکٹ کو بھی ریویو کر لینا چاہیے. اور ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور ہم دیکھیں سیاست کے اندر بات چیت سے معاملات کو حل کیا جاتا ہے. تو اور سیاستدان جو ہے وہ دروازے بند نہیں کرتے، اور ہم نے بھی نہیں کیے. تو یہ اب پی ٹی آئی کے کورٹ میں ہے بال، اگر وہ سمجھتے ہیں اس کو آگے لے کے جانا تو وہ ہم سے ان کو بات آنے دیں گے آپ کہ نہیں آنے دیں گے احتجاج کے لیے؟ دیکھیں اگر وہ یہ ڈی سی سے اجازت لے لیں گے جہاں پہ بھی انہوں نے احتجاج کرنا ہے، اور یہ وہاں تک آنا چاہیں گے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اور اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہے سنجانی میں بھی اور لاہور میں بھی ان کے جلسے ہو چکے ہیں شروع میں 2024 میں، اور 25 میں بھی ہوئے ہیں. تو اب یہ ان کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کس طرح سے معاملے کو آگے لے کے چلتے ہیں. اگر تو یہ معاملات کو دوبارہ انہوں نے 26 نومبر یا 8-9 مئی والا کچھ کرنے کی کوشش کی تو وہ پھر ان کو روکا جائے گا. لیکن اگر یہ پرامن طریقے سے احتجاج کرنا چاہتے ہیں، بات چیت سے اپنے معاملات کو آگے لے کے چل رہے ہیں، تو پھر جو ہے وہ دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ بات چیت سے معاملات حل ہوں اور سیاست میں تناؤ کم ہو اور ایک کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہو اور کنسٹرکٹیو اپوزیشن ہو پاکستان کے اندر، بجائے اس کے کہ یہ لڑائی کا اور تناؤ کا جو ہے وہ فیز چلے. میں ایک بات جو انہوں نے کی تھی الیکشن وہ سے تو زیادہ ریلیٹڈ، مشکل کام لگ رہا ہے، لیکن جو ساتھ اس آپ کے کے اوپر میں بیٹھے ایک جواب، اتحادی، ان کو منانے کی کوشش کریں گے آپ؟ جی ان کو بھی منا لیں گے ہم، پیپلز پارٹی کو انشاءاللہ ہم منا لیں گے. اور پہلے بھی ہم نے ان کو منا لیا تھا اور دوبارہ بھی انشاءاللہ ہم ان کو منا لیں گے. دیکھیں الیکشن کے اس میں نا پھر ذرا تھوڑا تناؤ تو ہو جاتا ہے، اور اسی لیے جو ہے وہ تھوڑا بھی تناؤ ہے. لیکن انشاءاللہ یہ الیکشن کا فیز اگلے چند دن میں ختم ہو جائے گا تو تناؤ کم ہو جائے گا. میں ایک بات ضرور، یہ انہوں نے کہا تھا کہ 34 اپلیکیشنز انہوں نے دی ہیں ریگنگ کی. میں ذرا عوام کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ اپلیکیشنز کیا ہیں. ایک جگہ کے اوپر پولنگ سٹاف لیٹ آیا، ایک اپلیکیشن. ایک جگہ پہ کہیں بیلٹ پیپر میں پرنٹنگ میں ایشو تھا، 2 اپلیکیشن. اسی طرح پولنگ ایجنٹ کہیں پہ موجود نہیں تھے ان کے، یا یہ پہنچے نہیں تھے، یا ان کو یہ پروسیجرل قسم کی اپلیکیشنز ہیں، یہ ریگنگ کی اپلیکیشنز نہیں ہیں. کیونکہ جب اتنا بڑا الیکشن ہوتا ہے، بہت سارے پولنگ سیشن ہوتے ہیں، تو پھر اس ہزاروں پولنگ سیشن ہوتے ہیں، تو اس کے اندر پھر کچھ نہ کچھ مسئلے مسائل ہوتے ہیں. لیکن کہیں بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے پاس ایک ویڈیو موجود ہے جس میں ٹھپے لگ رہے ہیں. آپ 34 کی 34 اپلیکیشن اٹھا کے دیکھ لیں. شرمیلا اب ویسے اس کا جواب دے دیں، کہہ رہے ہیں پروسیجرل آپ کی اپلیکیشن ہے، ریگنگ کی کہیں نہیں ہے. اور دوسرے پھر شفیع جان نے جو ہمیں خبر دی ہے کہ کوئی اہم رہنما آپ کی جماعت سے رابطے میں ہے، تو ذرا ہمیں بتا دیں. انہوں نے تو نام نہیں بتایا، ظاہر ہے انہوں نے تو کانفیڈینشیل رکھنا ہے معاملہ، بات چیت اگر آگے بڑھانی ہے تو آپ کے علم میں ہے یہ بات؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی سے رابطہ پہلے بھی ہم نے جب الیکشن کے بعد جب رزلٹس آئے تھے اور ہماری سی سی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم یہ اوپن ٹو ڈسکشن وتھ آل پولیٹیکل پارٹی، اس وقت بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم پی ٹی آئی سے بھی بات چیت کے لیے تیار ہیں حکومت سازی کے لیے. اس وقت پی ٹی آئی تیار نہیں تھی. اور میں سمجھتی ہوں کہ ان دا گریٹر نیشنل انٹرسٹ ہر وہ جماعت
جو ایک جمہوری عمل کا حصہ ہے اور جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے، ملک میں بہتری چاہتی ہے. ہم نے تو اس کو آپ کو یاد ہوگا صدف، میں بلکہ یاد دلاؤں شفیع جان صاحب کو کہ جو پہلی اسپیچ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس موجودہ اسمبلی میں دی تھی، اس میں پی ٹی آئی کو انہوں نے دعوت دی تھی کہ آپ آئیں میرے ساتھ بیٹھیں اور الیکٹورل ریفارمز کریں، جوڈیشل ریفارمز کریں، تاکہ آئندہ آنے والے الیکشنز جو ہیں وہ فری اینڈ فیئر ہوں. انہوں نے وہ آف کورس کیونکہ ان کو تو کوئی خاص انٹرسٹ ہے نہیں نا، نہ جمہوریت کے اندر ہے نہ کسی ریفارم کے اندر ہے، تو انہوں نے اس کو سیریسلی نہیں لیا. تو اب کیا انٹرسٹ پیدا ہو آئندہ گیا آنے جو والے آپ کی دنوں میں پارٹی دیکھیے سے کوئی حرف عام آخر تو نہیں ہے نا کہ ہم ان سے بات نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ اچھا، رابطے ہمارے ہر جماعت سے ہیں. دیکھیے رابطے کبھی بھی کسی سے ختم نہیں ہوتے ہیں. سیاست میں ہر جماعت اب یہ کے جمہوری لوگ ہو ہر گئے جو اب دوسری رابطے جماعت ہو کے رہے ساتھ ہیں. رابطے میں وقت اور حالات کے مطابق